السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين. العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمطيعين والنار للعاصين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين مولانا وسيدنا بالقاسم محمد أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات برحمة. ارشاد پروردگار ہو رہا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. جس کی عبادت کی جائے اسے معبود کہتے ہیں، اور جو عبادت کرتا ہے اسے عابد کہتے ہیں، اور جو فریضہ عابد انجام دے رہا ہے اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اسے عبادت کہا جاتا ہے. عبادت عربی لفظ ہے، اس کو اردو میں لے جائیے تو اسی عبادت کو کہا جاتا ہے بندگی. اور میں مسلسل کئی روز سے عرض کر رہا ہوں کہ کائنات کی کوئی شے اس کی بندگی کے دائرے سے باہر نہیں ہے. زمین سے آسمان تک کے اشارے میں نے دیے، آپ کو بتایا کہ کائنات کی ہر شے مصروف بندگی پروردگار ہے، اور ایک سیکنڈ کے عربیں کھربیں حصے کے لیے بھی کسی شے نے آج تک اپنے رب سے بغاوت نہیں کی. اگر بغاوت پائی جاتی ہے تو بنی نوع انسانی میں، جن کو اللہ نے سب سے زیادہ اشرف بنایا تھا، اعلیٰ بنایا تھا، عرفہ بنایا تھا، اگر خدا سے بغاوت نظر آتی ہے تو انسانوں میں نظر آتی ہے. اب اس میں خداوند عالم کی طرف سے معاذ اللہ کیا کمی ہے؟ اس نے تو اپنی حجت ظاہر کو بھی بھیجا، حجت باطن کو بھی بھیجا. حجت ظاہر یعنی اس نے ایک اصول بنا دیا کہ یہ زمین، یہ دنیا میری حجت سے خالی نہیں رہ سکتی. تو اس نے آپ دیکھیں کہ اس نے کسی دور، کسی صدی، کسی زمانے کو ایک سیکنڈ کے لیے بغیر حجت کے نہیں چھوڑا. اور اب دیکھتے جائیے کہ خود اپنے وجود پہ کلمہ نے اشارہ دیا اور آگے بڑھ گیا تھا. مولا نے یہ کیوں فرمایا کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لے گا وہ اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا. اب اگر کہیں بھی بغاوت کا، اللہ سے بغاوت کا شائبہ پایا جاتا ہے کسی انسان میں، تو سمجھ لیجیے نام کا انسان ہے، وہ خود اپنے نفس کو ہی نہیں پہچان پا رہا ہے، ورنہ رب کو بھی پہچان لیتا. اور دوسرے الفاظ میں میں نے کہا تھا کہ جو انسان خود شناس نہیں ہو سکتا وہ کبھی خدا شناس نہیں ہو سکتا. خدا شناسی کے لیے خود شناسی ضروری ہے. تو آئیے، چونکہ مولا نے کہا ہے کہ اپنے نفس کو جو پہچانے گا وہی اپنے رب کو پہچانے گا، تو اگر ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو کیا ہمارا فرض نہیں ہے کہ ہم آج کی مجلس میں ذرا اپنے نفس کو پہچانیں؟ کل کا بیان جہاں سے چھوڑا ہے میں نے وہیں سے شروع کروں گا، لیکن ابھی اس کا تھوڑا انتظار کیجئے. دیکھیے، زبانی دعوے ایک الگ چیز ہے، جسے دیکھیے مولائی مولائی مولائی، تو چلو کربلا کی زیارت کر کے آئے، کربلائی ہو گئے. ان کا تو ثبوت موجود ہے کہ بھئی کربلا گئے تھے، اس مناسبت سے کربلائی.
وہ نجف میں پڑھ کے آئے ہیں تو نجفی ہو گئے، وہ قم میں پڑھ کے آئے تو چلو قمی ہو گئے۔ یہ جو ایک محاورہ ہمارے ہاں مولائی، ارے وہ بڑا مولائی ہے، بڑا مولائی ہے۔ بھائی بڑا مولائی ہے تو رمضان میں کہاں تھا، مسجد میں کیوں نہیں آیا؟ کہ لیں وہ ذرا نماز سے کوئی خاص دلچسپی نہیں ہے لیکن ہیں بڑے مولائی، یہ لیجیے۔ وہ رمضان میں تو بیڑی پیتے پھر رہے تھے، تم کہہ رہے ہیں ارے مول صاحب وہ ٹھیک ہے روزہ وزہ نہیں رکھ پاتے لیکن ہیں بڑے مولائی۔ کوئی کائے کی مولائی ہے، کس بات کے مولائی؟ نماز سے دلچسپی نہیں، روزے سے دلچسپی نہیں، اور ہیں بڑی مولائی کہ آپ کو پتہ نہیں ہے محرم میں ذوالجناح کے آگے لوبان لے کے یہی چلتے ہیں، صلوات بڑھے محمد علیہ ہیں۔ مولا کی ان کو جو ہے مولا کو آپ لوبان کی دھونی سے خوش کرنا چاہتے ہیں یا کردار سے خوش کرنا چاہتے ہیں؟ آپ غور کریں جو میں کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیں آپ۔ تو آپ دیکھتے جائیے کیا حالات ہیں۔ اگر حالات پہ ہم نے اپنے یہاں مجلس میں بیٹھ کے غور نہیں کیا تو چوپالوں پہ غور کریں گے کیا؟ نکڑ پہ، چوراہے پہ، ہوٹلوں پہ، وہاں اصلاح کریں گے اپنی۔ یہ صرف اور صرف فرش حسین کو خصوصیت حاصل ہے، یہیں بیٹھ کے ہم اپنے آپ پہ غور کر سکتے ہیں۔ اب آئیے، مولا نے چونکہ کہا ہے کہ اگر کوئی اپنے نفس کو پہچان لے گا تو اپنے رب کو ضرور پہچان لے گا۔ تو آئیے اپنی ذات پہ غور کریں، اپنے نفس پہ غور کریں، خود ہم ہیں کیا؟ ہماری حقیقت یہ ہے کہ ہم کچھ نہیں تھے اور آج سب کچھ نظر آ رہے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ بھی تو نہیں تھے، خالق نے ہمیں پیدا کیا اور کسی مقصد سے پیدا کیا، کیونکہ کائنات میں اس نے کسی شے کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، اور جب کسی شے کو اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا تو وہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اسے بے مقصد تھوڑی پیدا کیا ہے۔ اسی مقصد سے آگاہ کرنے کے لیے اس نے حجت ظاہر کا بھی انتظام کیا اور حجت باطن کا بھی انتظام کیا۔ اب آئیے تو دیکھیں قرآن کی آیت، میں قرآن سے نہیں ہٹوں گا، میرا اپنا مزاج ہے آپ جانتے ہیں۔ آئیے اپنے وجود میں حجت کو تلاش کریں، یا ہمارے وجود کے اندر بھی حجت خدا ہے کوئی یا نہیں ہے؟ قرآن کی آیت نے سہارا دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سنوریہم فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی نشانیاں دکھاتے ہیں آفاق میں بھی اور تمہارے نفوس میں بھی۔ نفوس نفس کی جمع ہے، کہاں چلے گئے؟ مولا نے کہا جو اپنے نفس کو پہچانے گا اسی کی جمع نفوس ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم اپنی آیات، اب یہ ترجمہ کرنا پڑے گا، آیت کی جمع ہے، آیت یعنی نشانی، آیات یعنی نشانیاں، تو ہم اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔ اب اسی کو آیات کو آپ حجت بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو اگر ترکیب دیں، اضافت دیں، آیت کو مضاف کریں اللہ کی طرف بنتا آیت اللہ، اور حجت کو اگر منسوب کریں تو بنتا ہے حجت اللہ۔ یہ الگ بات ہے کہ آیت اللہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، حجت اللہ سب نہیں ہو سکتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ حجت اللہ سب نہیں ہو سکتا، توجہ دیں آپ۔ تو یہ اس کے معنی بظاہر ایک ہیں، حجت خدا جو ہے ظاہر میں بھی اور باطن میں۔ آفاق کسے کہتے ہیں؟ کائنات کو۔ تو ہم نے اپنے نشانیاں یعنی اپنی حجت جو ہے رکھی ہے کائنات میں بھی اور تمہارے وجود میں بھی۔ تو وہ حجت کیا ہے بھائی؟ آج استاد کہیں چلے گئے ہیں کیا؟ ہے آج آ رہا ہے ان کا موضوع، اب موضوع دے کے خود ہی غائب ہو گئے۔ چلیے آپ بتا دیجئے گا کہ آپ کے موضوع پہ بات ہو گئی۔ حالانکہ موضوع تو میرا ہی ہے لیکن اس کو میں لے کے چلوں گا، اور ایسے لے کے چلوں گا کہ مخمل میں مخمل کا پیوند لگے، مخمل میں ٹاٹ کا پیوند نہ لگے۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد۔ آج بڑے آرام سے آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، اور میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے جھیل لیا مجھے، اس لیے میری بحثیں بڑی سخت ہوتی ہیں، لیکن آج میں کوئی ایسی سخت بحث نہیں لاؤں گا۔
بس یہ ابتدائی کلام میں چونکہ بحث چھڑ گئی ہے۔ انسان میں بتا چکا مرکب ہے عناصر اربع سے۔ عناصر اربع، عناصر جمع ہے عنصر کی، عنصر یعنی آئٹم، اور عناصر یعنی آئٹمز، مجھے انگریزی تو آتی نہیں ہے، اس میں اس ملا دیا تو وہ جمع ہو گیا۔ 4 آئٹموں سے، اب اس کو ٹھیٹھ اردو میں بولوں، 4 آئٹموں سے انسان مل کے بنا ہے۔ تو اب میں نے تو ابھی 4 کا ذکر کیا ہے، لیکن ابھی کچھ چیزیں باقی ہیں۔ انسان کا وجود 2 چیزوں سے مرتب ہوتا ہے، وہ 4 کو رہنے دیجئے، اس لیے کہ اس 4 کا تعلق فقط اس سے پیکر سے ہے، جسم سے ہے۔ ایک کا نام ہے روح اور ایک کا نام ہے جسم۔ اب میری بحث ایسے ہی چلے گی، آپ جیسے سننا چاہیں سن لیجئے گا۔ ایک چیز ہے روح اور ایک چیز ہے جسم۔ ان 2 چیزوں کے مجموعے کو کہتے ہیں انسان۔ چونکہ انسانوں کی مجلس ہو رہی ہے اس لیے انسان پہ بحث ہے میری، انسان کہا جاتا ہے، جسم اور روح۔ تو یہ بتائیے جسم اور روح دونوں میں اولیت کسے حاصل ہے؟ آپ بولتے جائیں، میں پڑھتا جاؤں گا۔ روح کو۔ اسی لیے تو میں نے پچھلی مجلس میں عرض کیا تھا، عالم ارواح میں ہم سے عہد لیا گیا کہ دنیا میں جانے کے بعد شیطان کی عبادت نہ کرنا، میری عبادت کرنا۔ تو عالم ارواح یعنی روحوں کا عالم، جب ہماری صرف روح تھی، یہ بدن نہیں تھا۔ اب میرے سامنے 2 رخ آ رہے ہیں اور تیسرا رخ آپ کے چہرے ہیں۔ کون سا رخ لوں جو آپ کھل اٹھیں؟ لیکن جو بات چھڑی ہے وہ رہ نہ جائے۔ یہ روح جو ہے، اب لفظیں سنبھالو، اللہ نے روح کو عقلی میں بدن پر اپنی حجت قرار دیا۔ یہ حجت باطن جو ہمارے وجود کے اندر ہے، اللہ نے عقلی میں بدن پر روح کو اپنی حجت قرار دیا۔ اور کیوں حجت قرار دیا ہے اس کا تذکرہ میں بعد میں کروں گا۔ روح کو اللہ نے عقلی میں بدن پر اپنی حجت قرار دیا۔ اب روح حجت ہے یا نہیں، اس کا اندازہ ابھی لگ جائے گا آپ کو، ٹھہرے رہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کبھی کبھی مجلس میں لوگ اونگنے لگتے ہیں، گھر جا کے تو سوتے ہی ہیں، خیر وہ مجلس میں ہی اونگ جاتے ہیں۔ اب میں اکثر سوچا کرتا تھا کہ مجلس میں کیوں لوگ اونگنے لگتے ہیں۔ توجہ دیں، آپ مجلس میں آئے اونگنے لگے، کہ ساری نیند یہاں آ کے پوری کرتے ہیں، بہت ڈوب کے سن رہے ہو۔ اب میں بھی ڈوب کے سنا رہا ہوں، آرام سے بولوں گا، کیوں تھکاؤں اپنے آپ کو۔ یہ اونگنے لگے، اور خاص طور سے وہ مجلس جس میں موت کا تذکرہ ہو تو زیادہ ہی نیند آتی ہے۔ کیونکہ اکثر تو ہم لوگ ایصال ثواب کی مجلسیں پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس میں موت کو موضوع بنانا پڑتا ہے، تو انہیں اونگ رہے، انہیں اس کا مطلب ان کو مجلس میں مزہ نہیں آ رہا۔ ارے موت کیا لکھ کے بیٹھ گئے، در خیبر اکھاڑتے، خندق پھلان میں لگاتے، اس میں چھلانگ لگاتے تو مزہ بھی آتا، وہ مزے والی مجلس ڈھونڈتے ہیں۔ تو میں سوچتا تھا کہ یہ موت کی مجلس جب ہم پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ اونگتے کیوں ہیں؟ تو مجھے معصوم کا ایک قول یاد آیا، اور النوم، مولا فرماتے ہیں 6 امام علیہ السلام، النوم اخت الموت، النوم اخت الموت۔ یہ کس کا قول ہے؟ میرا تھوڑی جو اتنے سناٹے میں لیا آپ نے۔ معصوم امام فرما رہے ہیں، 6 امام فرما رہے ہیں کہ النوم اخت الموت، نیند موت کی بہن ہے۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ موت کا تذکرہ آتے ہی بہن سے بہن ملنے آ جاتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اب فلسفہ موت تو وہی سمجھ سکتے ہیں جو نیند کا فلسفہ سمجھتے ہیں۔ اب دوسرا قول دہراتا ہوں، مولا کہتے ہیں کہ انسان تو روز مرتا ہے۔ روز مرتا ہے مطلب کیا ہے؟ مولا نے موت کا مطلب سمجھا دیا، تو روز مرتا ہے۔
تو روز مرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی روز سوتا ہے، تو اس کا مطلب موت ہی کی ایک قسم کو نیند کہتے ہیں۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ سوچتے ہیں ارے مولویوں نے کیا تبلیغ کر رکھی ہے، مرنے کے بعد یہ ہوگا، ملک الموت ایسے آئے گا اور قبر میں جو ہے وہ فرشتے آئیں گے، منکر اور نکیر اور فلاں اور ڈھکاں۔ ارے سب کہاں، ہم تو مردے کو دفن کر کے آئے، کوئی چیخ کی آواز نہ پکار کی آواز، کچھ بھی نہیں ہے، آرام سے سو رہا ہے کفن پہنے ہوئے، ایسا سوچتے ہیں۔ یہ نئی بات نہیں ہے۔ ہمارے آپ کے چڑھے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ قبر میں کافروں پہ عذاب ہوتا ہے؟ کہ بالکل ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ کہ فرشتے آگ کے گرز سے اتنا مارتے ہیں کہ جو قبر ہے وہ آگ سے بھر جاتی ہے۔ تو اس نے فوراً وہ بہت تیاری سے آیا تھا، ایک کھوپڑی نکالی، وہ کسی ملحد کی تھی، کافر کی تھی۔ کہہ دیکھیے کافر کی کھوپڑی لایا ہوں، کہاں اس پہ عذاب ہو رہا ہے، یہ تو ٹھنڈی ہے۔ کہ اچھا کھوپڑی تو لے آیا، چکماک کے 2 پتھر بھی لے کے آ، اور چکماک قسم پتھر کی، کہا تو ان پتھروں کو لے کے آ، 2 پتھر لے کے آیا۔ کہا ٹھنڈے ہیں یا گرم ہیں؟ کہا ٹھنڈے ہیں۔ کہا دونوں کو ٹکرا دے۔ اب جو ٹکرایا تو آگ کی چنگاری نکلی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کہا جو خدا ان ٹھنڈے پتھروں میں آگ بھر سکتا ہے، ٹھنڈی کھوپڑی میں آگ نہیں بھر سکتا ہے۔ تو اب دیکھیے یہ جو النوم وقت الموت کہا گیا، اس سے بہت کچھ نکلے گا۔ میں تو ایسی چیزیں آپ کے لیے لے کے آ رہا ہوں، آپ اسے سنبھالیے اور بچوں کو سب کچھ سمجھائیے۔ ہر چیز ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے اس فہم و تفہیم کے لیے۔ تو یہ جو نیند ہے، اب وہ ذرا کہاں عذاب ہوتا ہے، کہاں کیسا عذاب، کہے کا عذاب، تو آ جاؤ۔ جاگتے میں کوئی ڈرتا نہیں، مجھے نہیں معلوم، نہیں اکثر لوگ سوتے میں ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کچھ دیکھتے ہیں۔ میں آیا آپ کے یہاں مہمان، ایک پلنگ آپ کا پڑا ہوا، ایک میرے لیے ڈال دیا۔ اب میں نے دیکھا اژدہا آ رہا ہے، وہ سانپ آ رہا ہے، وہ بھاگ آ رہا ہے، وہ چیتا آ رہا ہے، وہ شیر آ رہا ہے، وہ خوفناک شکل ہے، وہ چڑیل آ گئی، وہ بھوت آ گیا مثلاً، اور مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں، اور میں عالم خواب میں چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، پکار رہا ہوں۔ اتنے قریب آپ لیٹے ہوئے، آپ کو خبر نہیں؟ بھائی مجھے نیند میں مجھ پہ کیا بیت گئی، آپ کو خبر نہیں؟ تو جب نیند میں اتنی مصیبتیں مجھ پہ آئیں اور آپ کو خبر نہیں، تو مرنے کے بعد قبر میں عذاب آ رہا ہے، تمہیں کیا پتا؟ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تھوڑا سمٹو، تھوڑا سا سمٹو، تھوڑا سمٹ کے بیٹھیے، پیچھے زحمت نہ ہو جائے، بس تھوڑا سمٹ آئیے۔ آپ ماشاءاللہ متوجہ ہیں، آپ اس کا مطلب آج مجلس سننے کے موڈ میں ہیں، تو میں سناؤں گا بھی۔ تو آپ نے دیکھا نیند میں ایسے قیامتیں گزر گئیں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں، اور مصیبت یہ کہ خواب میں جب آدمی ڈرتا تو پکارا نہیں جاتا، اور بھاگو تو بھاگا نہیں جاتا۔ یہ خواب میں یہ سب کیفیت کیوں طاری ہوتی ہے؟ تاکہ ہم حقیقت موت کو سمجھ سکیں، حقیقت موت کو سمجھ سکیں۔ تو اب وہ کچھ بڑے بوڑھے گاؤں دیہات میں جو مثالیں دیتے ہیں، وہ بھی بہت پیاری باتیں ہوتی ہیں ان کی، اور اس میں بہت کچھ عبرت کی چیزیں ہیں۔ کہتے ہیں قبر کا حال تو مردہ ہی جانے، بولتے ہیں نہیں بولتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے۔ زندوں کو کیا پتا بیچارے پہ کیا بیت رہی ہے۔ وہ تو پکارتے ہیں، مردے پکارتے بھی ہیں۔ آپ دیکھوں کیسے آپ چپ رہتے ہیں۔ ادھر کی کتابوں میں ہے یہ کہ جب دفن کر کے ادھر ادھر سمجھ لیا کرو، ادھر کتابوں میں یہ ہے کہ جب مردوں کو دفن کر کے لوگ جاتے ہیں تو مردہ
جانے والوں کے چپلوں اور جوتوں کی کھڑک کو بھی سنتا ہے، خسر خسر کھسڑ کھسڑ کرتے ہوئے جاتے ہیں تو مردہ سن لیتا ہے۔ تو میں کہوں گا سبحان اللہ، کیا انصاف کیا آپ نے، جوتیوں کی کھڑک تو آپ کا مردہ سن لیتا ہے اور ہمارے مردے تلقین کی آواز نہیں سنتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تو تلقین پڑھنے سے کیا فائدہ، کوئی مردہ سن تھوڑی رہا، جوتیوں کی کھڑک تو سن لیتا ہے مردہ، تلقین کی آواز نہیں سنتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب سنیے، اب یہ روح ہے حجت خدا۔ حجت خدا کا کمال دیکھو، بھرپور توجہ، حجت خدا کا کمال۔ یہ جو روح ہے، آپ پر نیند طاری ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب روح نکل گئی ٹہلنے گھومنے، سمجھ گئے؟ سو رہے ہیں، روح نے آپ کے بدن کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دیا، آرام کرو، سارے دن تھکے ماندے آئے ہو، آرام کرو، میں بھی ذرا ادھر ادھر ٹہل کے آتی ہوں۔ روح چلی گئی، نہیں سمجھے؟ غور کریں آپ۔ اب ایک چیز اور ہے، میں کیا کروں، میری مجلس سنوا دینا استاد کو، موضوع دے کے مجھے پھنسا کے چلے گئے۔ ایک چیز ہے انسان پر روح اور ایک چیز ہے نفس۔ ان کا سوال تھا کہ موت جسم کو آتی ہے، روح کو آتی ہے یا نفس کو آتی ہے؟ تو اس کا تو آسان جواب ہے، آپ کے ذہن میں بھی آ گیا ہوگا، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ذائقہ موت چکھنا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ، کہتے ہیں روح مرتی ہے یا نفس مرتا ہے؟ تو بھائی اگر روح مر جائے گی تو قبر میں حساب کتاب کس سے ہوگا؟ غور کریں آپ، توجہ دیں۔ تو اب وہ روح بہرحال چلی گئی، تو یہ موت موقت ہے، وقتی موت۔ لیکن ایک جملہ سنیے گا، جلدی سے لے لیا کیجئے، کہ روح حجت خدا ہے، بدن کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، لیکن اقلیم بدن سے بے خبر نہیں رہتی۔ اب دیکھیں، آپ نے تجربہ کیا ہوگا کبھی کبھی، اچھا یہ بھی سن لیجئے، روح جتنی دور سیر کرنے چلی گئی ہے، جتنی دور چلی گئی اتنی دیر میں واپس آنا چاہیے اس کو، تو یہی وجہ ہے کہ اگر روح یہیں آس پاس میں کہیں ہے تو آپ نے آواز دی بھائی قرار، فوراً اس کا مطلب روح آ گئی۔ توجہ دیں آپ۔ اور اگر کہیں دور چلی گئی ہے، آپ نے آواز دی تو دوسری تیسری چوتھی آواز میں، لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ روح اپنے آنے میں مجبور ہے، مجبور نہیں ہے، حجت خدا ہے۔ ویسے نارمل حالات میں آپ نے پکارا ہے تو روح آنے میں تھوڑا ٹائم لگا دے، وہ الگ بات ہے، لیکن اقلیم بدن پہ اگر کوئی آفت آ گئی، اگر سمجھ سکا تو سمجھ لینا، بے خبر سو رہے ہیں، ہوش نہیں، حواس نہیں، چونکہ روح اب تو ہے نہیں، وہ تو ٹھہر پہ نکلی ہوئی ہے۔ اچھا آپ خواب میں دیکھتے ہیں نا، کوئی دیکھتا ہے میں نجف میں ہوں، کوئی دیکھتا ہے میں کربلا میں ہوں، کوئی دیکھتا ہے لندن میں ہوں، کوئی دیکھتا ہے افریقہ میں ہوں، کوئی دیکھتا ہے پاکستان میں، ہندوستان میں، یہاں ٹہل رہا ہوں، وہاں گھوم رہا ہوں۔ یہ دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے؟ وہ روح ٹہلتی گھومتی ہے۔ اگر اس کا گزر فرشتوں کے پاس سے ہوا تو خواب اچھے اچھے آتے ہیں، اور جنوں کے پاس سے ہوا تو باپ رے خدا کی پناہ، وہ ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ آپ سمجھیں، ٹائم لگ جاتا ہے مجھے سمجھانے میں، اور میں چاہتا ہوں کم وقت میں زیادہ باتیں دی جائیں۔ روح چلی گئی، ادھر اقلیم بدن پر ذرا سی کوئی مصیبت آئی۔ کیسے؟ ابھی آپ سو رہے ہیں، آپ کا ہاتھ حرکت میں نہیں ہے، کیونکہ جو چیز کنٹرول کرتی ہے آپ کے ہاتھ کو اور پورے وجود کو، وہ ابھی نہیں ہے۔ لیکن بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، اقلیم بدن پر اگر کوئی آنچ آئی تو فوراً ہاتھ حرکت میں آتا ہے۔ ادھر کلے پہ ایک مچھر بیٹھا اور چٹاخ سے آواز آئی، نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سمجھے؟
یہ حجت خدا ہے، مچھروں کے حملوں کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سمجھ گئے؟ تو پیچھے والے بالکل ہی نہیں سمجھ رہے۔ ایک مچھر نے گستاخی کی، فوراً روح آئی اور ہاتھ حرکت میں آ گیا۔ اب یہ بتائیے، روح تو لندن میں ٹہل رہی تھی، اتنی جلدی کیسے آ گئی؟ روح عراق میں ٹہل رہی تھی، ایران میں ٹہل رہی تھی، جاپان میں ٹہل رہی تھی۔ ادھر مچھر نے ڈنک مارا، ادھر روح نے آ کے فوراً انتقام لیا۔ توجہ ہے؟ تو بھائی ہم سے اب نہ کہو کیا آپ پکار رہے ہیں ہندوستان میں علی سو رہے ہیں نجف میں، وہ اتنی جلدی آ کیسے جاتے ہیں؟ ارے وہ جو حجت خدا آپ کے وجود میں ہے، آپ علی کے لیے پوچھتے ہیں کس پلین سے آ جاتے ہیں، کس پلین سے آ جاتے ہیں؟ کبھی اپنی روح سے نہ پوچھا کس پلین سے آ جاتی ہے، کس ٹرین سے آ جاتی ہے؟ حجت خدا کی خاصیت ہے کہ ادھر پکارا ادھر حاضر۔ صلوات پڑھا محمد و آل محمد پر۔ علی حجت خدا۔ علی حجت خدا ہے، حسن حجت خدا ہے، حسین حجت خدا ہے۔ تم اس پکار کی لذت سے آشنا نہیں ہو، کبھی پکار کے تو دیکھا ہوتا۔ خدا کی قسم، اگر ہماری پکار پہ وہ مدد نہ کرتے تو ہم پکارنا چھوڑ دیتے۔ ہمارا مسلسل پکارنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مسلسل مدد کرتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس کے لیے پورا سورہ ہے، سورۃ النحل۔ زیادہ ٹائم نہیں لوں گا میں۔ سورۃ النحل شہد کی مکھیوں کا سورہ۔ آپ غور کریں، اللہ نے کسی میں کوئی خوبی دیکھی نا، جبھی تو ان کے نام کا سورہ نازل کر دیا۔ اچھوں کی شان میں ایک آیت بھی نہ اتری۔ صلوات پڑھا محمد آل محمد۔ اور جانوروں کی شان میں، جانور یعنی ہے جو حقیر جانور، تب اسی میں آپ دیکھیے گا یہ شہد کی مکھیوں کا سورہ، پورا سورہ ہے، جا کے گھر دیکھنا اس میں کیا لکھا ہوا ہے سب، میں تو اشارے دے رہا ہوں۔ آپ ان کے نظام کو دیکھیں اور سبق لیں، ان کے نظام زندگی کو دیکھیں، اپنی زندگی کی بدنظمی کو دیکھیں، اور ان جانور سے ہی تھوڑا سبق سیکھنے کی کوشش کریں۔ یہ میں کسی کی توہین نہیں کر رہا ہوں، اسی بدنظمی میں بھی آتا ہوں، کیونکہ آپ کے معاشرے سے میں الگ تو نہیں ہونا، لہٰذا ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اللہ نے جانوروں میں دیکھیے کیا نظام رکھا ہے۔ شہد کی مکھی، اس کو آرڈر ہے، حکم ہے کہ پہاڑوں پر، بلندیوں پر، چھت کی کڑیوں پر اور درختوں کی ڈالیوں پر وہاں چھتے لگاؤ، یہ حکم ہے۔ اب کچھ غلط پڑھ رہا ہوں کیا؟ آپ بتائیے، وہاں سے ہٹ کے وہ کہیں چھتے لگاتی ہیں؟ جو چھتے لگائیں گے وہ تو وہیں لگائیں گے جس کا ان کو ادھر سے آرڈر ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نالی ناودان میں جا کے چھتے نہیں لگائیں گے۔ اور ان کی انجینئرنگ کے آگے انسانوں کی انجینئرنگ بھی فیل ہے۔ ایسا فلیٹ بناتی ہیں، ایسا مکان تیار کرتی ہیں، ایسی حویلی بناتی ہیں وہ کہ آپ دیکھیے وہ چھوٹے چھوٹے خانے اور تمام خانوں کے بیچ میں باریک باریک کاغذی دیواریں، اور آپ یہ دیکھیے کہ ان کا نظام زندگی، کوئی شہد کی مکھی کبھی بھولے سے بھی دوسرے کے خانے میں قدم نہیں رکھتی۔ نہیں سن رہے ہو مجلسی، نہیں سن رہے ہو؟ ہر شہد کے لاکھوں خانے، لاکھوں، ان لاکھوں خانوں میں ہر شہد کی مکھی اپنے گھر کو پہچانتی ہے، دوسروں کے گھر میں قبضہ جمانے کی کوشش نہیں کرتی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ آئے گی اپنے گھر میں، آئے گی، بھرپور توجہ۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ ڈنک جانتے ہو نا، اس کو میں اپنے الفاظ میں کہوں گا کہ اللہ نے انہیں
دفاع کے لیے ڈنگ کی شکل میں ہتھیار بھی دیا ہے۔ ہتھیار ہے نہیں ان کے پاس، ہاں چھیڑ کے دیکھو، چھیڑ کے دیکھو، تڑپا دیں گی شہد کی مکھیاں۔ لیکن آپ ان کی احتیاط دیکھیں، یہ شہد کی مکھیاں ہمیں سبق دے رہی ہیں۔ تم ہتھیاروں پر ناز کرتے ہو، دیکھو ہمیں بھی اللہ نے ہتھیار دیا ہے، لیکن یہ ہتھیار کبھی اپنی برادری پہ استعمال نہیں کرتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ یہ دشمنوں سے نمٹنے کے لیے ہمیں ہتھیار اللہ نے دیا ہے، لہذا جب وقت آتا ہے تو اسے استعمال کرتے، ہر وقت استعمال نہیں کرتے ہیں۔ توجہ ہے، غور کریں آپ۔ اب ان کو حکم ہے کہ جاؤ پھولوں کا رس چوس کے آؤ، پھولوں کا رس چوس کے آؤ۔ شہد کی مکھیاں جاتی ہیں، پھولوں کا رس چوستی آتی ہیں۔ کبھی کبھی کسی شہد کی مکھی سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے، وہ رس کے بجائے کوئی زہریلی چیز چوس کے آ جاتی ہے۔ اب ان کا جو امام ہے وہ کتنا بڑا ذمہ دار ہے، اور اسے اپنی مملکت کا کتنا خیال ہے، اپنی ملت کا کتنا خیال ہے، اپنی قوم کا کتنا خیال ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو مکھی آئی اڑی اور کھانے میں داخل ہو گئی۔ سب کا چیک اپ ہوتا ہے، سب کا پوسٹ مارٹم ہوگا۔ لے کے کیا آئی ہے؟ وہی لائی ہے جو اللہ چاہتا ہے یا کچھ اور لائی ہے؟ اگر پھول کا عرق چوس کے آئی ہے آ جا، اور اگر کوئی زہریلی چیز چوس کے آئی ہے تو نہ صرف یہ کہ اسے بھگا دیا جاتا ہے، ان کا امام اسی وقت اس سے حق حیات چھین لیتا ہے، 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ نہیں لے سکے آپ، 2 ٹکڑے کر دیتا ہے۔ میں کہوں گا ارے امام صاحب اتنا غصہ، غلطی ہو گئی معاف کر دو، آنے دو اندر کا۔ نہیں، سبق سیکھو ہم سے۔ ہم اپنے سماج اور ماحول میں کسی کو زہر گھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہم کسی کو زہر گھولنے کی اجازت نہیں دیتے۔ ہمارا قبیلہ پاک صاف نفیس ہے، اس نفاست پہ کوئی یہاں چاہ جائے اسے امام ان کا برداشت نہیں کرتا۔ غور کریں آپ، توجہ دیں آپ۔ اب تو ابھی بہت سے لوگ جو ہیں وہی میں بار بار کہہ رہا ہوں، استخارہ دیکھنے ہیں، بولیں نہ بولیں، لو بول لو۔ کیا یہی مکھیاں نظر آتی ہیں آپ کو؟ اور بھی تو مکھیاں نظر آتی ہیں۔ اب اور کو نہیں سمجھے تو اسے تو بالکل نہیں سمجھو۔ دنیا میں اور بھی تو مکھیاں ہیں، اور ان کی تعداد تو بہت کم ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ بھئی جو شہد کی مکھیاں ان کی تعداد بہت تھوڑی سی ہے، اور وہ جو عام مکھیاں ہیں ڈھیروں ہیں، کوئی تعداد نہیں، گنتی نہیں ہے۔ مگر دونوں کے مزاجوں میں فرق تو دیکھو، کہاں وہ مکھیاں اور کہاں یہ مکھیاں۔ وہ بلندی پسند، یہ پستی پسند، وہ بلندی پسند، یہ پستی پسند، اور مزاج کا اختلاف دیکھو۔ اگر نہیں سمجھے تو اب سمجھنے کی کوشش کرو۔ ڈھیروں ہیں، اور ان کو اپنی اکثریت پہ اتنا ناز ہے کہ ساری دنیا کی ناک میں دم کر دیا، ساری دنیا کی ناک میں دم کر دیا ہے۔ مگر خبردار ان دونوں مکھیوں کو ایک جیسا نہ سمجھنا۔ ابھی رکے رہو، ٹھہرے رہو۔ جب ان کا کوئی امام مر جاتا ہے، کس کا؟ شہد کی مکھیوں کا۔ جب ان کا امام مر جاتا ہے تو پنچایت کر کے، میٹنگ کر کے امام کا انتخاب نہیں ہوتا۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ادھر سے جب تک اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے دوسرے امام کی امامت کا اعلان نہیں ہوتا۔ جب وحی آتی ہے تب پھر دوسرے امام کا انتخاب ہوتا ہے۔ لے ہی نہیں رہ پا رہے ہو، اکیلا مجھ میں ساری محنت مجھ پہ اکیلی چھوڑ دی، یہ سارا میٹر ہم آپ کے لیے لاتے ہیں۔ جب تک ادھر سے وحی نہ آ جائے اس وقت تک، توجہ، اس وقت تک جب تک وحی نہ آ جائے کسی کے امام کی امامت کا اعلان نہیں ہوتا۔ ساری شہد کی مکھیاں انتظار کرتی ہیں اب کس کی امامت کا اعلان ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، امام کا انتخاب بھی عام شہد کی مکھیوں میں نہیں ہوتا،
جو شہد کی مکھی کا کاروبار کرتے ہیں ان سے پوچھنا، ارے جس خاندان سے امامت کا انتخاب ہوتا ہے وہ خاندان ہی الگ ہوتا ہے، اسے شاہی خاندان کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ہر شہد کی مکھی امامت کی صلاحیت نہیں رکھتی، لیکن ان کی شرافت دیکھو، جس کی امامت کا اعلان ہو گیا اسی کا کلمہ پڑھ لیا۔ تو مکھیاں تو دونوں ہیں، وہ قلت میں یہ کثرت میں۔ اب دونوں کے مزاج میں کتنا اختلاف ہے، کہاں تک مجھے چکھواؤ گے؟ غور کرو میرے بھائی، دونوں کے مزاج کا اختلاف، مزاجوں کا اختلاف دیکھنا ہے تو ذرا غور کر لو کسی دن بیٹھ کے۔ ایک جملہ تو میں نے دے دیا، وہ جب بیٹھتی ہے ورق گل پہ بیٹھتی ہے، یہ جب بیٹھتی ہے پھوڑے پھنسی زخم پہ بیٹھتی ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہو، یہ حصہ تو بالکل خاموش ہے۔ وہ جب بیٹھتی ہے پھولوں کی ڈالیوں پہ بیٹھتی ہے، یہ جب بیٹھتی ہے گندی نالیوں پہ بیٹھتی ہے۔ ساتھ ہو جاؤ میرے، ہے اس کے مزاج میں طہارت، اس کے مزاج میں نجاست، وہ نظافت پسند یہ کثافت پسند، وہ طہارت پسند یہ نجاست پسند۔ تو جب دونوں مکھیاں ہیں تو دونوں کے مزاج میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بات کو سمجھ لو تو آج کی مجلس ہو گئی سمجھو۔ دونوں کے مزاجوں میں اتنا فرق کیوں ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کا کوئی امام ہے، اس کا کوئی امام نہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ میرا خطاب آپ سے ہے، کیا آپ بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ جن کا کوئی امام ہوتا ہے وہ گندگیوں کی طرف نہیں بڑھتے، وہ غلاظتوں کی طرف نہیں بڑھتے، کثافتوں کی طرف نہیں بڑھتے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم جب امام کو مانتے ہیں تو اس بات کا ثبوت اپنے کردار اور عمل سے دیں کہ ہم معصوم اماموں کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب دیکھیے بندگی کیا ہے، زندگی کیا ہے، یہی گھرانہ آپ کو بتائے گا۔ اور انہوں نے ایک سے ایک نمونے قائم کیے جو مجلسوں میں آپ کو سنایا جاتا ہے، کیونکہ آپ نے ساتھ دے دیا اس لیے بیان سمیٹ رہا ہوں میں کہ زندگی کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ جب انسان اپنے زندگی کے مقصد کو پورا کرتا ہے تو بندگی معراج پاتی ہے، بندگی معراج پاتی ہے۔ آپ بتائیے اتنی بڑی دنیا کہ اتنی بڑی دنیا میں امام حسین کو یہی چند افراد ملے تھے؟ کیوں ملے تھے؟ امام نے کسوٹی دی، امام نے اپنے چاہنے والوں کا معیار بتایا۔ بس 2-4 منٹ لوں گا، اس کے بعد منزل پہ آؤں گا، اور جیسے روزانہ مجلس جس ٹائم پہ ختم ہوتی اسی پہ ختم ہو جائے گی، مگر دھیان دیجئے، دل لگائیے۔ آپ نے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے اول امام حضرت علیہ السلام، دوسرے امام حسن علیہ السلام، تیسرے امام حسین السلام، جن کے نام سے عزاداری ہو رہی ہے۔ تو امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قول آپ نے سنا ہوگا، ایک فرمان سنا ہوگا، سنتے رہتے ہیں انشاءاللہ سنتے رہیں گے۔ امام نے رسول اسلام حضرت علی امام حسن کے اصحاب کے مقابلے میں اپنے اصحاب پر افتخار کیا۔ کیا فرمایا؟ جیسے صحابی مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو ملے، نہ میرے بابا علی مرتضیٰ کو ملے، اور نہ میرے نانا رسول خدا کو ملے۔ کیا ہمیں آپ کو اس پر غور نہیں کرنا چاہیے؟
کہ آخر ان صحابیوں میں اور حسین کے صحابیوں میں مابہ الامتیاز کیا ہے؟ کیا ایسا فرق ہے جو حسین نے کہا؟ یہ کوئی عام آدمی نے نہیں کہا ہے کہ ہلکے میں لے لیں۔ امام حسین جیسے مدبر، مستقبل شناس، اللہ اکبر، ایسی ہستی نے کہا ہے کہ جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ 2-3 منٹ لوں گا، اس کے بعد منزل پہ آؤں گا میں۔ تو کیا ہمیں غور نہیں کرنا چاہیے؟ تو آج کی مجلس میں اور تھوڑی دیر غور کریں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ بھائی چلیے بھائی کے مقابلے میں فخر کر لیا کہ جیسے صحابی مجھے ملے ویسے میرے بھائی کو نہ ملے۔ اب بابا کے لیے کہ جیسے صحابی مجھے ملے میرے بابا کو بھی نہیں ملے، اور اس سے زیادہ سوچنے والی بات ہے کہ ہم نانا کے مقابلے میں کہہ رہے ہیں کہ جیسے اصحاب مجھے ملے ویسے میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں ملے۔ تو آئیے تاریخ کے اوراق پلٹتا ہوں 2-3 منٹ میں، اگر ساتھ دیا تو، ورنہ 5 منٹ بھی لگ سکتے ہیں، 6 منٹ بھی لگ سکتے ہیں۔ چونکہ مجلس کا مقصد ہے افہام و تفہیم، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو بولیے کہاں سے شروع کروں؟ تجزیہ و تحلیل رسول خدا تک بعد میں آئیں گے۔ ابھی بھائی کے مقابلے میں امام حسین نے کہا جیسے صحابی مجھے ملے میرے بھائی حسن مجتبیٰ کو بھی نہیں ملے، تو اب امام حسن کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، ان کے اصحاب کی تاریخ پڑھنی پڑے گی، تب آئیڈیا ہوگا، تب اندازہ ہوگا کہ آخر امام حسین نے بھائی کے اصحاب کے مقابلے میں اپنے اصحاب پہ فخر کیوں کیا؟ دل لگا دیجئے گا۔ تو اب جو ہم نے تاریخ پڑھی تو ہم نے دیکھا امام حسن علیہ السلام کا بہت بڑا لشکر تھا۔ وہ کربلا میں امام حسین کا لشکر جو بہت تھوڑا سا تھا وہ نہیں، بہت بڑا لشکر تھا۔ پھر بھی حالات نے مجبور کیا، دشمن سے آپ صلح کرنے پر مجبور ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم امام حسن کے لشکر کے، امام حسن علیہ السلام کے لشکر کے 2 سردار راتوں رات امیر شام کے کھنکتے سکوں پر بک گئے۔ بہت ہلکے میں لیتے ہو، برابر کی محنت نہیں کرتے، یہی کھل اٹھنا چاہیے۔ امام حسن نے جن کا انتخاب کیا تھا، لشکر کا سردار بنایا تھا، وہ راتوں رات امیر شام کے کھنکتے سکوں پر بک گئے، اشرفیوں کی تھیلیوں پر بک گئے۔ سمجھ گیا میں نے کیا کہا؟ وہ امام حسن کے اصحاب تھے کہ جہاں سردار دشمن کے کھنکتے سکوں پر بک گئے۔ کربلا میں حسین کا کوئی سپاہی بکا ہو تو بتا، صلوات پڑھے محمد آل محمد پر۔ کربلا میں امام حسین کا ایک چھوٹا سا سپاہی بھی بک گیا ہو تو کوئی بتائے مجھے۔ تو حسین کو حق ہے فخر کرنے کا، اس لیے فخر جیسے صحابی مجھے ملے ویسے میرے نانا کو نہیں ملے۔ تو آپ حسینی ہیں نا، آپ کو غور کرنا چاہیے۔ ایک نواسا نانا کے مقابلے میں فخر و مباحث کرتے ہوئے کہہ رہا ہے جیسے اصحاب مجھے ملے، جیسے صحابی مجھے ملے ویسے تو میرے نانا کو بھی نہیں ملے۔ تو بھائی دونوں صحابیوں میں کوئی فرق ہوگا نا، اس فرق کو تلاش کرو کہ حسین کے اصحاب میں اور نبی کے اصحاب میں فرق کیا ہے۔ زیادہ لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک لفظ 2 لفظوں میں فرق دونوں کا سنیے۔ بھائی نبی کا صحابی اور ادھر حسین کے صحابی، اصحاب حسین اصحاب رسول، دونوں میں فرق کیا ہے؟ تو دونوں کی تاریخ پڑھ کے دیکھ لو۔ وہاں نبی بلا رہے تو وہ آ نہیں رہے، یا حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے جاؤ تو یہ جا نہیں رہے۔ صلوات پڑھو محمد وآل محمد۔ حسین چراغ بجھا کے کہہ رہے ہیں جاؤ جسے جانا ہو۔ کوئی چلا گیا، کوئی جانے کے لیے تیار۔ سوچو کیسے جانثار تھے، وہ کیسے چاہنے والے تھے، کیسا عشق تھا امام حسین کا ان کے دل میں کہ شب عاشور امام کہہ رہے جاؤ چلے جاؤ، سامنے جاتے ہوئے شرم آتی ہے تو لو میں چراغ بجھائے دے رہا ہوں۔ اور جب کچھ آوازیں محسوس ہوئی، کچھ لوگ سمجھے کہ شاید جانے والے چلے گئے، کھٹ پٹ کی آواز آئی، کچھ لوگ سمجھے شاید جانے والے چلے گئے۔ تو امام نے کہا بیٹا علی اکبر
ذرا چراغ روشن تو کرو۔ اب جو چراغ روشن کیا گیا تو کیا منظر دیکھا گیا، اللہ اکبر۔ جن صحابیوں کے ہاتھوں میں تلواریں تھیں انہوں نے تلواریں گردنوں سے لگا لی، جن کے ہاتھ میں نیزے تھے انہوں نے نیزے سینوں سے لگا رکھے۔ مولا کب تک امتحان لیجئے گا؟ آقا اگر آپ کی محبت پہ 70,000 مرتبہ ہمیں قتل کیا جائے، ہمیں جلا دیا جائے، ہماری راکھ فضا میں بکھیر دی جائے، تب بھی ہم آپ کے قدموں سے جدا ہونے والے نہیں ہیں مولا۔ اور یہی تو احساس رلاتا ہے کہ شب عاشور تک تو ایسے ایسے اصحاب تھے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب حسین پکار رہے ہیں مگر کوئی مدد کے لیے آنے والا نہیں ہے۔ ہاں استغاثے کا اثر مرتب ہوا، شہداء کی لاشیں تڑپنے لگی، فرات کا پانی نیزوں اچھلنے لگا، اور ایک لاشا جو فرات کے کنارے پڑا تھا وہ بلند ہوتا تھا اور گر جاتا تھا، وہ بلند ہوتا تھا زمین پہ گر جاتا تھا۔ آقا موت نے مجبور کر دیا میرے مولا۔ ظالموں نے حسین کو اکیلا پا کے جو سلوک کیا ہے، جب سے آپ نے محرم کا چاند دیکھا ہے مسلسل سن رہے ہیں، ایک حسین کا جس میں نازنی اور اس کے اوپر اتنے حملے، جس کے ہاتھ میں جو تھا اس سے حملہ کر رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، کوئی تلوار مار رہا تھا، اللہ اکبر، کوئی نیزے لگا رہا تھا، اور اس حالت میں جس کے ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ تھا وہ امام کو پتھروں سے مار رہا تھا۔ کیا کیفیت ہوئی ہوگی امام کے رونے کے لیے، احساس ہے۔ زخموں سے چور ہو کے امام جب گھوڑے سے گرے ہیں اور شمر ملون سینے پر سوار ہوا تو امام نے ایک جملہ کہا، قد صدق جدی رسول اللہ، اے شمر میرے جد نے کیا سچ کہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ تمہارے جد نے کیا کہا تھا؟ کہ میرے جد رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے حسین تیرا قاتل مبروس ہوگا۔ اے شمر دیکھ تو مبروس ہو چکا ہے، تیرے جسم پر سفید داغ نمایاں ہو چکے ہیں۔ اس کے بعد جیسے یہ سنا تو اس ملعون کو غصہ آیا۔ روایت کا فقرہ حوالے کروں، ابھی حسین چت لیٹے ہوئے وہ سینے پر ہے، جیسے امام نے کہا میرے جد نے کیا سچ کہا تھا کہ تیرا قاتل مبروس ہوگا، اس ملعون کو غصہ آیا۔ فانقلب جسد الامام، امام کے لاشے کو پلٹ دیا، چھری بجائے سامنے سے چلانے کے پسے گردن سے خنجر چلا دیا، حسین کا سر کٹ گیا۔ اللہ اکبر۔ آج کی مجلس میں امام حسین کے سر سے متعلق دو فقرے دوں گا میں، آپ دیکھیں دنیا سمجھ رہی ہے کہ حسین کے وجود کو ختم کر دیا۔ حسین نے بار بار ثابت کیا کہ ظالم ہو، تم میرے تن سے میرا سر جدا کر سکتے ہو مگر مجھے فنا نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ نے مجھے بقا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں، اسی ثبوت کے لیے، اپنی حیات اور اپنی دائمی زندگی کے ثبوت کے لیے چند مقامات ہیں کہ جہاں حسین نے سر کٹنے کے بعد بھی بات کی ہے۔ عزادارہ سنو گے وہ کون کون سے موقع ہیں؟ سر کٹ چکا ہے حسین کا لیکن گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ ایک گفتگو تو حسین اس وقت کر رہے تھے جب خنجر چل رہا تھا۔ وہ کس سے بات کر رہے تھے؟ اللہ سے باتیں کر رہے تھے۔ الہی قد وفیت عہدی اوف بعہدی، اے معبود میں نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے۔ اور دوسری گفتگو امام نے کب کی ہے؟ جب آپ کا سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھایا گیا تو آپ نے قرآن پڑھ کے بتایا کہ میں کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری گفتگو امام نے کب کی ہے؟ اللہ اکبر، جب سکینہ باپ کو ڈھونڈ دیے مقتل میں آئے اور آواز دے رہے تھی بابا کہاں ہو، تو امام کے سر بریدہ نے آواز دی لیا لیا یا بلیا، میری بیٹی ادھر آ جا، نشیر کی طرف آ جا۔ چوتھی گفتگو کب کی ہے؟ چوتھی گفتگو اس وقت کی ہے کہ جب سکینہ میں مسائل پڑھ چکا ہوں، جب سکینہ قافلے سے پیچھے گر گئی تو ایک مرتبہ شمر جب لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آیا ہے، آنے کے بعد کہتا سید سجاد
تمہارے باپ کا سر آگے نہیں بڑھ رہا ہے، اگر یہ سر آگے نہ بڑھا تو پشت تمہاری دونوں سے زخمی کر دوں گا۔ تب وہاں امام نے کیسے بات کی؟ امام سجاد نے جب کہا بابا اب اس بیمار میں درے کھانے کی طاقت نہیں ہے، جلدی بتا دو آپ کا سر کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ امام کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی، سید سجاد میری سکینہ قابلے سے پیچھے گر گئی ہے، جب تک میری بچی نہ آئے گی میرا سر آگے نہ بڑھے گا۔ اور بس آخری موقع جب حسین کے کٹے ہوئے سر نے بات کی ہے، سنیے ایک روایت، چونکہ یہ زمانہ اسیران اہل بیت سے متعلق ہے، لیکن وہاں بھی امام کے سر نے بات کی ہے، حق گریہ ادا کر دینا۔ روایتیں بتاتی ہیں جب یہ لٹا ہوا قافلہ شہر کوفہ میں داخل ہوا تو ایک مسجد کی سیڑھیوں پر غریبوں بیواؤں یتیموں کو بٹھا دیا گیا۔ مسجد سے ایک حافظ قرآن باہر نکلا، امام سجاد کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے اس خدا کا شکر ہے جس نے تم لوگوں کو ذلیل کیا۔ امام نے سر اٹھایا، اے بھائی تو حافظ قرآن ہے، تو یہ نہ کہے کہ ہمیں اللہ نے ذلیل کیا کہ میں حافظ قرآن ہوں، مگر آپ کو کیسے پتا کہ میں حافظ قرآن ہوں؟ کہا ہمیں سب پتا ہے کون کیا ہے، رونے کا ادا کرنا۔ کہا میں حافظ قرآن ہوں، کہا اگر حافظ قرآن ہے تو بتا قرآن میں آیت تطہیر پڑھی ہے؟ کہاں پڑھی ہے؟ آئے مودت پڑھی ہے؟ کیا پڑھی ہے؟ سورہ علقہ پڑھا ہے؟ کیا پڑھا ہے؟ آئے مباہلہ پڑھی ہے؟ کہا یہ بھی میں نے پڑھی ہے۔ ایک مرتبہ وہ گھبرا گیا، کہتا یہ تو بتائیے ان آیتوں سے ان سوروں سے آپ لوگوں کا کیا مطلب ہے؟ کہ بھائی پھر کس کا مطلب ہے؟ کہ یہ آیت ہے، یہ سورہ یہ تو اہل بیت کی شان میں ہے۔ اے بھائی ابھی تو اہل بیت ہے۔ بھئی یہ سننا تھا کہ حافظ قرآن تڑپ گیا کہ اچھا آپ اہل بیت ہیں تو بتائیے اس وقت اہل بیت میں میرا آقا حسین ہے۔ اگر آپ اہل بیت ہیں تو میرا آقا حسین کا امام نے ہاتھ کڑیوں سے جکڑے ہوئے ہاتھوں کا اٹھایا، انگلی سے اشارہ کیا، وہ دیکھ تیرے آقا حسین کا سر۔ حافظ قرآن نے سر پیٹ لیا، ارے ظالمو پنجتن کا خاتمہ کر دیا۔ سنے اب امام کے سر نے یہاں کیا بات کی ہے؟ ختم ہو گئی مجلس، ماشاءاللہ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، آپ کے آسموں کو رومال زہرہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے یہ منظر دور سے دیکھا، آواز دی، بیٹا سید سجاد یہ تو کوئی اپنا معلوم ہوتا، اتنے ہلکے میں مذاہب نہ سنا کرو، اے بیٹا یہ تو کوئی اپنا معلوم ہوتا ہے۔ رونے والے کچھ سمجھے ہیں، ارے پردیس میں جب کوئی اپنا مل جاتا ہے تو دل کا بڑی طاقت ہوتی ہے۔ امام سجاد نے آواز دی، ہاں بھوبی اماں یہ غیر نہیں ہے، ہمارا اپنا ہے، ہمارا چاہنے والا ہے۔ کہ اگر یہ ہمارا ہے تو اس سے کہہ دو ہمارے لیے چند چادریں لا دے۔ ارے زینب کئی روز سے بھوکی بھی ہے، پیاسی بھی ہے، مگر نہ پانی مانگا نہ کھانا مانگا، سوال کیا تو چادر کا سوال۔ وہ سب دوڑا ہوا اپنے محلے میں آیا، آنے کے بعد عورتوں کو اکٹھا کیا، ارے بیویوں اپنی چادریں دے دو، اپنے برقعے دے دو، اپنی عبائیں دے دو۔ عورتوں نے گھبرا کے پوچھا، ارے اتنی ساری چادریں لے جا کے کیا کرے گا؟ ارے تمہیں کچھ پتا بھی ہے ہمارے شہر میں نبی کی نوازیاں، علی کی بیٹیاں بے مغنو چادر آئی ہے۔ وہ چادریں لے کے آیا، مجلس ختم ہو گئی، چادریں ابھی بانٹ رہا تھا، شمر نے دیکھا چادریں تقسیم ہو رہی ہیں، ملون لہراتا ہوا تازیانہ لے کے آیا، اور تازیہ نے مار مار کے ایک ایک بی بی سے چادر چھینی، علی کی بیٹی کو جلا لایا، آواز دل لیلا میرے پاس آ جاؤ، رباب میرے پاس آ جاؤ، ام کلثوم آ جاؤ، بیٹا سکینہ تم بھی آ جاؤ۔ اب اس ناانجار کے لیے بد دعا کر دیو، تم آمین کہنا،
جیسے ہی زینب نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے حسین کے کٹے ہوئے سر سے آواز آئی زینب ہاتھ نیچے گرا لو اے میری بہن